بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شعبان 5 ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اضطراب پیدا کر دیا۔ اس واقعے کو واقعہ افق کہتے ہیں اور اس کی تفصیل بخاری اور دوسری کتابوں میں یوں ہے۔ شعبان 5 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بنی مطلق کے لیے رخت سفر باندھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک اچھی خاصی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ منافقوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ اس غزوہ میں کوئی خون ریزی جنگ نہ ہوگی، لہٰذا ان کی اچھی خاصی تعداد اسلامی فوج میں شامل ہوگی۔ اس سے قبل منافق اتنی تعداد میں اسلامی فوج میں کبھی شامل نہ ہوئے تھے۔ اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چلتے وقت اپنی بڑی بہن سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ہار رعایتاً پہننے کے لیے دیا تھا۔ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں تھا۔ ہار کی لڑیاں اتنی کمزور تھی کہ ٹوٹ جاتی تھی۔ اس زمانے میں پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا، لہٰذا سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محمل میں سوار ہوتی، جب اتاری جاتی تو محمل سمیت ہی اتاری جاتی اور محمل پر پردے لٹکے رہتے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں نہایت کمزور اور دبلی پتلی تھی، چنانچہ محمل اٹھانے میں سار بانوں کو کچھ محسوس نہیں ہوتا تھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سوار بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وزن اس زمانے میں بہت کم تھا۔ غزوہ بنی مطلق سے واپسی پر مدینہ کے قریب ایک مقام پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ رات کے پچھلے پہر قافلے کو روانگی کا حکم دے دیا، لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا علم نہ تھا۔ قافلے کے کوچ سے کچھ دیر قبل سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمل سے نکل کر قضائے حاجت کے لیے قافلے سے ذرا دور نکل کر باہر آڑ میں آ چلی گئی۔ فارغ ہو کر جب لوٹی تو اتفاق سے گلے پر ہاتھ پڑ گیا، دیکھا تو ہار نہ تھا۔ بہت گھبرائی اور واپس وہیں جا کر ہار ڈھونڈنے لگی۔ بعض روایات ہے کہ ہار وہیں ٹوٹ گیا تھا اور اس کے دانوں کو اکٹھا کرنے میں دیر ہو گئی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال تھا کہ میں جلدی واپس لوٹ آؤں گی، اس وجہ سے نہ کسی کو اس واقعے کی اطلاع دی اور نہ آدمی کو اپنے انتظار کا حکم دے کر گئی۔ قافلہ چونکہ کوچ کرنے کے لیے تیار تھا، اس وجہ سے سار بانوں نے یہ سمجھ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمل میں تشریف فرمائے، محمل کو اونٹ پر رکھ کر کوچ کر دیا۔ لوگوں کو محمل اونٹ پر رکھتے وقت اس کے ہلکے ہونے کا کچھ احساس نہ ہوا۔ لشکر روانہ ہونے کے بعد ہار ملا۔ جب ہار لے کر لشکر کے قیام کی جگہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئیں تو وہاں بالکل سناٹا تھا اور لشکر جا چکا تھا۔ بہت پریشان ہوئی، لیکن پھر خیال کر کے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ مقام پر پہنچ کر مجھے نہ پائیں گے تو اسی جگہ میری تلاش کے لیے آدمی روانہ فرمائیں گے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جگہ چادر اوڑھ کر پڑی رہی اور نیند آ گئی۔ سیدنا صفوان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو ساقہ یعنی چھوٹے چھوٹے سپاہیوں اور فوج کی گری ہوئی چیزوں کے انتظام کے لیے لشکر کے پیچھے رہتے تھے۔ صبح کو جب وہ پڑاؤ پر آئے تو انہوں نے دیکھتے ہی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا۔ ان کے پردے کا حکم نازل ہونے سے پہلے انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑا۔ ان کی آواز سن کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، فوراً چادر سے منہ ڈھانپ لیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتی ہیں، باخدا صفوان نے مجھ سے بات تک نہ کی اور نہ ان کی زبان سے سوائے انا للہ کے میں نے کوئی کلمہ سنا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اس لیے انا للہ کہا تاکہ سیدہ بیدار ہو جائے اور خطاب و کلام کی نوبت نہ آئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا اونٹ لا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب بٹھا دیا، خود پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوگی اور سیدنا صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہار پکڑ کر اگلی منزل کی طرف روانہ ہو گئے اور عین دوپہر کے وقت لشکر اسلامی سے جا پہنچے۔ ایک نہایت معمولی واقعہ تھا اور اکثر سفر میں پیش آتا ہے، لیکن منافقین نے اس واقعے پر بڑے بڑے حواشی چڑھائے، وہی تباہی بکی اور یہ مشہور کیا کہ نعوذ باللہ اب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک دامن نہیں رہی، گویا کہ ہندوؤں میں سیتا اور عیسائیوں میں سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کچھ گزری، اسلام میں اسی کا عادہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا۔ مدینہ طیبہ پہنچ کر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئی۔ 1 مہینہ بیماری میں گزرا، لیکن منافقین نے اس عرصے میں اس خبر کو خوب ہوا دی۔ نیک دل مسلمانوں نے تو اس افواہ کو سنتے ہی کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے فرمایا، ایوب اگر تم سے کوئی یہ کہتا تو کیا تم مان لیتی؟
ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بولی استغفراللہ، کیا شریف کا یہ کام ہے؟ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو سیدہ عائشہ تم سے کہیں زیادہ شریف ہیں، کیا ان سے ایسا ہو سکتا ہے؟ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی اور دوسرے منافقین کے علاوہ 3 مسلمان بھی اپنے سادہ لوہی کی وجہ سے اسی سازش میں مبتلا ہوئے۔ ان مسلمانوں کے نام یہ ہیں: حسان بن ثابت، حمنہ بنت جہش اور مصطحہ بن اثاثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ حالانکہ ان میں سے اول الذکر 2 حضرات اس سفر میں شریک تک نہ تھے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف مدینہ میں جو طوفان اٹھایا گیا تھا، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا مطلق علم نہ تھا، کیونکہ وہ مدینہ پہنچتے ہی بیمار ہو گئی تھی اور بیماری کی طوالت 1 ماہ تک رہی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس تلطف اور مہربانی میں کمی آ جانے کی وجہ سے جو سابقہ بیماریوں میں مبسوط رہیں، دل کو خلجان اور تردد تھا کہ کیا بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں سے میرا حال دریافت کر کے واپس تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ